بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہماری پریزنٹیشن ہے یا جو ہماری جو ڈسکشن ہے وہ اسٹیل رینفورسمنٹ فار کالمز ہے۔ پہلے ہی ہم نے ذکر کیا تھا، اس پہ ڈسکشن کافی ہوئی تھی کہ ایکسکویشن، پھر ٹرمائٹ، اس کے بعد لین، اس کے بعد رینفورسمنٹ فار فاؤنڈیشن۔ اس کے بعد جو ایکٹیویٹی ہے وہ کنکریٹ کی ہے، لیکن کنکریٹ فاؤنڈیشن میں کنکریٹ کرنے سے پہلے ہم چونکہ اس میں کالم رینفورسمنٹ اس میں لگانا ہوتا ہے، فکس کرنا ہوتا ہے، تو کالم رینفورسمنٹ کے کچھ میجر جو وہ ہے گائیڈ لائنس ہے، اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ اس میں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم نے اپنے اس کو ایکٹیویٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم ایکٹیویٹی شروع کرنے سے پہلے پلاننگ ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کیا کرنا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں پری ایگزیکیوشن پلاننگ، کہ اسٹیل رینفورسمنٹ کو فکس کرنے سے پہلے آپ نے کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کون سی چیز ضروری ہے ایک انجینئر کے لیے اور سپروائزر کے لیے۔ اس کے بعد ڈیورنگ ایگزیکیوشن آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور پوسٹ ایگزیکیوشن جب یہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں کیا چیک کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو میجر بات ہے اسٹیل میں، کالم کی اسٹیل کو فکس کرنے میں، آپ پہلے اسٹڈی اینڈ فالو دا ریلیٹڈ اپرووڈ ڈرائنگس اینڈ ڈائمینشنز۔ جو آپ کو ڈرائنگ دیا ہوتا ہے وہ ڈرائنگ کے پلان کو پڑھ لے، اس کو دیکھ لے، اور اگر اس میں کچھ مسنگ ہے یا اس میں کچھ آپ کو ایک سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک چیز کی، تو آپ پھر اپنے سینئر سے کنسلٹ کر لے، ڈیزائنر سے کنسلٹ کر لے، تاکہ وہ کلیئر ہو جائے وہ کنفیوژن۔ اور اس کے بعد جو ہے اسٹڈی جنرل نوٹس ریگارڈنگ اسٹیل رینفورسمنٹ ڈیٹیلز۔ ہر ڈرائنگ کی شروع میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انجینئرس کے لیے ڈرائنگس کی شروع میں جو جنرل نوٹس ہوتے ہیں اس کو پڑھنا اور اس کو اسٹڈی کرنا، اس کو سمجھنا کافی ضروری ہے۔ ہر پروجیکٹ کے لیے ہر ڈیزائنر، ہر کنسلٹنٹ جنرل نوٹس ڈفرینٹ بناتا ہے، ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کہ اس کے حوالے سے کہ اس میں ایریا کے لحاظ سے اور زون کے لحاظ سے ان کی ڈیٹیلنگ کرنی ہوتی ہے۔ جیسے اگر اس نے اس کو ڈیزائن کیا ایز اے اسم عارف اسپیشل رینفورسمنٹ اسپیشل مومنٹ ریزسٹنٹ فریم، تو اس کے اپنی ریکوائرمنٹس ہے، اس میں ایک ہکس ہے، اس میں ڈیولپمنٹ لینتھ ہے، ان میں ٹائز کی اسپیسنگ ہے اور کنیکشن کی ریکوائرمنٹس ہے۔ تو پہلے انجینئر اسٹڈی کرے گا جنرل نوٹس کو۔ پہلے میں نے اس کے اوپر کافی بات کی ہے جنرل نوٹس کے حوالے سے، کہ جنرل نوٹس میں میجر جو باتیں ہیں وہ میں کو تھوڑا سا اس کو دکھاتا ہوں۔ یہ ایک جنرل نوٹ ہے، تھوڑا سا اس کو میں چھوٹا کرتا ہوں۔ اس میں مٹیریل کے حوالے سے باتیں ہے کہ آپ کا جو مٹیریل ہے وہ ACI 31805 اور STM کے مطابق ہونا چاہیے۔ نیچے اس میں اسٹیل کا گریڈ دیا ہوگا، اس کا جو گریڈ ہے کہ اس میں اگر سپوز آپ کا گریڈ 60 ہے یہ اس میں اسٹیل، اور اس کے علاوہ اور بھی جو باتیں ہیں آپ اس میں اس کو پڑھ لیں، اور پلان آپ پڑھ لیں کہ ڈرائنگ کا جو پلان ہے اس میں کالم کا، یہ آپ تفصیل سے پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ پلان ہے، ان کی کالم کی سیکشنز ہے۔ یہ ڈرائنگ یہ لگانے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب اس میں ٹائز کی اسپیسنگ، ٹائز کے جو ہکس ہے ان کی پلیسمنٹ وہ کیسے ہوگی، تو یہ آپ نے پڑھنا ہے جنرل نوٹ سے۔ اچھا، اگر اس کچھ ڈرائنگ میں مسنگ ہو تو آپ کنسلٹ کر لیں گے اپنے سینئر انجینئر سے یا آری صاحب سے، اور اگر ڈیزائن میں کوئی ایشو ہو تو آپ نے اسٹرکچر انجینئر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ اچھا، اسٹیل کی فکس کرنے سے پہلے جو اہم بات ہے وہ ہے اسٹیل ٹیسٹ رپورٹس۔ اگر آپ نے ایک کنٹریکٹر نے یا جو ایگزیکیوٹر ہے اس نے سائٹ کو اسٹیل سپلائی کیا ہے اور اس کا جو رزلٹ ہے ٹیسٹ رزلٹ وہ اویلیبل نہیں ہے، تو آپ اس کو کنفرم کر لیں کہ کیا یہ اسٹیل ہماری اس کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کا گریڈ، اس کا ویٹ
اس کی جو بینڈ ٹیسٹ ہے، اس کا جو الانگیشن ہے پرسنٹیج، ان کی ویلیو ہماری اس کے مطابق، رینج کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے ویریفائی کرنی ہے ٹیسٹ ریزلٹ، ٹیسٹ رپورٹ سے. تو ٹیسٹ رپورٹ پہلے پڑھنا چاہیے، اگر اویلیبل نہیں ہے تو وہ آپ ان سے مانگیں گے کہ اس اسٹیل کا ٹیسٹ رپورٹ ہے کہ نہیں، اور اس میں ساری چیزیں پاس ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. بار بینڈنگ آپ نے جو پہلے بنائی ہے وہ بار بینڈنگ آپ ایز پر ڈرائنگ اس کو چیک کریں گے. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں ایگزیکیوشن شروع کرنے سے پہلے. اور جب آپ اس کو الاؤ کریں کہ چلو آپ اسٹیل، یہ تو ایسی یہ ایک لسٹ ہے جیسے چیک لسٹ، اس کے اوپر آپ الاؤ کریں گے کنٹریکٹر کہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. جب ایگزیکیوشن شروع ہو جائے تو ایگزیکیوشن میں مین جو چند باتیں ہیں موٹی موٹی، اگر یہ موٹی موٹی باتیں کور ہو جائے تو میرے خیال سے انشاءاللہ 80-90% آپ کا جو کوالٹی ہے کنٹرول اور آپ کے جو میجر ایشوز ہے وہ سالو ہو جائیں گے. میں چونکہ بہت مائکرو سائٹ پہ نہیں جا رہا، اس میں کافی ڈیٹیلز ہے، پھر اس میں کافی ٹائم بھی لگے گا. یہ موٹی موٹی باتیں ہے کہ سائٹ انسپیکٹر اگر یہ چیک کر لے سائٹ کے اوپر تو انشاءاللہ جو سائٹ کے اوپر جو کوالٹی ہے اور یہ اسٹیل فکسنگ کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ انشاءاللہ وہ پوری ہو جائیں گی. پہلے سب سے پہلے کنفرم دا نمبر آف بار براٹ ٹو سائٹ از میچنگ ود دا ڈرائنگس اینڈ اسپیسیفکیشن. یہ تو میں نے پہلے آپ کو بتا بھی ہے کہ آپ ٹیسٹ ریزلٹ کر لیں گے، لیکن آپ نے ابھی سائٹ کے اوپر یہ کنفرم کرنا ہے کہ جو بار ریزلٹ میں جو شو ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، پاس ہے ریزلٹ میں، لیکن جو بار سائٹ پہ اویلیبل ہے کیا یہ بار میچ کر رہا ہے کہ نہیں، یہ آپ نے اس کو چیک کرنا ہے. اس کا ڈایا بھی، اور اس کے کئی طریقے ہیں. آپ اس میں آپ کا جو لینتھ ہے، ایک اسٹینڈرڈ لینتھ 40 فیٹ لینتھ ہوتا ہے، تو آپ ویٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور ڈائی سے بھی چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کٹ لینتھ ہے آپ کا، کنفرم دا کٹ لینتھ آف لانگ بارس، مین بارس اینڈ ٹائز از ایز پر ڈرائنگز اینڈ اسپیسیفکیشن. جب کٹائی کر رہا ہوتا ہے یہ اسٹیل فکسر اور کنٹریکٹر، تو آپ نے کٹ لین کو چیک کرنا ہے کہ اس کا جو لانگ بار ہے اور مین جو ٹائز ہے. میں ایک اس میں اہم جو بات ہے کہ اگر آپ نے اسٹیل رینفورسمنٹ لگانی ہے کالم کے لیے تو آپ نے اس میں کٹ لین جب چیک کرنا ہے تو اس میں اس کا جو ڈیولپمنٹ لین ہے جن دی مڈ ہو کی فاؤنڈیشن کے اندر وہ، اور اس کا اسٹینڈرڈ ہوکس. اس کے علاوہ اس کا جو لیپس کی جو ریکوائرمنٹ ہے لیپ لینتھ، اور اگر یہ گراؤنڈ فلور تک جا رہا ہے تو اگلے فلور تک اس کا جو لیپ ہے وہ پورا کرے گا. یہ ساری چیزیں ملا کے کٹ لین آپ اس کو ویریفائی کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ اگر اس اسٹیج پر آپ کٹ لین چیک نہیں کریں گے تو مے بی کہ آپ کا لیپ کم ہو جائے، اس کے بعد آپ کا ہوک شب اس میں وہ پورا نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ملا کے کٹ لینتھ مین چیز ہے کہ وہ انجینئر ویریفائی کرے گا. اس میں اس کو اگر اسٹیل فکسر کو گائیڈ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو گائیڈ بھی کریں گے. اس کے علاوہ جو ٹائی ہے، کالم کا جو ٹائی ہے، جو اگر سپوز ایک 18x18 کالم ہے تو اس کا جو ظاہر ہے کہ کلیئر کور 1.5 انچ ہوتا ہے، تو اس کو جب نکالیں گے اس کا آپ کا جو سائز ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا 15x15 انچز آپ کا رنگ ہوگا یا ٹائی ہوگا. اور آپ کا اگر اس میں 6 انچ کا 3 انچ کا ہک ہے سائز میں ہک، تو ان دونوں ہکس کو ملا کے، اور اگر جس کے 4 سائز ہے تو 15x4 از 60 پلس 6 از 66، تو 66 انچز آپ کا کٹ لین ہونا چاہیے ٹائی کے لیے. اس میں چونکہ آپ الانگیشن کے دوران جب یہ بینڈ دیتے ہیں تو بینڈ میں اسٹیل تھوڑا سا اس میں بڑا ہو جاتا ہے، اس میں چونکہ فلیکسیبلٹی ہے، اور اس میں آدھی انچ کا تقریباً یا پون انچ کا اس میں ایک اضافہ ہوتا ہے، تو اسٹیل فکسر اس کو احتیاطاً پون انچ آدھا انچ کم کاٹتا ہے. یہ آپ نے کٹ لین اس کی ویریفائی کرنی ہے سائٹ کے اوپر. میک شیور دیٹ سائزمک ہوک لینتھ فار ٹائز از ایز فار ڈرائنگس اینڈ اسپیسیفکیشن. میں نے اکثر سائٹوں پہ دیکھا ہے کہ جب یہ اس کو کاٹتے ہیں اس ٹائی کے لیے اسٹیل کو، تو وہ 2 انچ کم کاٹتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ رنگ تو بن جاتا ہے، لیکن آپ کا جو سائز میں ہوک کی جو لینتھ ہے ایز پر ڈیزائن، سپوز یہ اس کا جو اس کی لینتھ ہے 6 بار آر 3 انچ وچ از گریٹر،
تو اگر آپ کے لیے کم از کم 3 انچ سائز میں ہک ہونا چاہیے تو آپ یہ اکثر کم میں نے دیکھا ہے. یہ اکثر میں سائٹ پہ جاتا ہوں تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا رنگ بن گیا ہے اور اب اس میں ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کٹائی چونکہ کم ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ان کا جو سائز میں ہک کا جو لینتھ ہے وہ کم آ جاتا ہے. تو یہ انجینئر نے کٹلنگ کے دوران اس کو بتانا ہے اس کو. اچھا، پلیسمنٹ آف مین بار از ایز پر ڈرائنگز اینڈ اسپیسیفکیشن. مین بار کا جو پلیسمنٹ ہے وہ ایز پر ڈرائنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو مین بار ہے اس میں ایک اسپیسنگ اسٹینڈرڈ اسپیسنگ ہے. اگر کالم کے ہے، اگر 8 بار ہے یا 12 بار ہے تو اس میں ایکول اسپیسنگ ہونا چاہیے اور ڈرائنگ کے مطابق ہونا چاہیے. میک شیور دیٹ لینتھ فار اسٹیل رینفورسمنٹ لیپ سپلائز اف ریکوائرڈ از ایز پر اسپیسیفکیشن. پہلے بھی میں نے بتایا کہ اسٹیل انفورسمنٹ کا جو لیپ سپلائز ہے وہ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. اکثر یہ ایز پر ڈرائنگ لوگ نہیں دیتے ہوتے، بس وہ کہتے 2-3 انچ سے کیا ہوتا ہے، یہ چلو 2 فٹ بھی کافی ہے. تو ایز پر ڈرائنگ اگر آپ کا ہے، سپوز میں مثال دیتا ہوں کہ نمبر 6 بار ہے آپ کے لیے، اس کا جو لیپس لینتھ ہے 42 انچز ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے، آپ اس کو ایز پر ڈرائنگ ویریفائی کریں گے تاکہ اس میں وہ پورا ہو. لوکیشن آف لیپ سپلائز مسٹ بی ایٹ دا سینٹر آف کالم. یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے سائزمک ڈیزائن کی، ڈیٹیلنگ کی، ایسے معرف کی کہ آپ کالم جو سینٹر جو لیپ کی جو گلیشن ہو سینٹر کالم کے سینٹر پہ ہونا چاہیے. تو یہ اپنی انشور کرنا ہے کٹائی کے دوران. اچھا، سینٹر ڈسٹنس آف فار ٹائز از ایز فار ڈرائنگ اینڈ اسپیسیفکیشن. جو ڈسٹنس ہے ٹائز کے درمیان وہ یہ آپ نے چیک کرنا ہے سائڈ کے اوپر. میک شیور دیٹ ٹائز بانڈڈ ود لانگ بارز ایٹ آل کارنرز. آپ نے اکثر اس طرح سے کہ اکثر مین بار جو کارنر پہ ہوتے ہیں وہ نکلا ہوتا ہے کسی طرح پہ، وہ بالکل کارنر پہ نہیں آتا. تو اس میں ایک تو یہ کہ آپ کی جو الائنمنٹ ہے ورٹیکل بارز کی وہ بالکل الائنڈ ہو، تاکہ اب جب اس میں رنگ ڈالی یا ٹائی ڈالی تو ہر کارنر کے اوپر مین بار بالکل وہ ہو اور ہر کارنر کے اوپر اس کو ٹائی کرنا چاہیے. At the time of casting, all column steel horizontal and vertical alignment should be checked properly to be uniform throughout. جب کالم کی جو پورنگ ہو اسٹیل کی تو اس میں ہاریزنٹل اور ورٹیکل دونوں الائنمنٹ ہے. مین یہ کالم کے الائنمنٹ کی بات ہو رہی کہ آپ کے جو مین اسٹیل آپ جب کالم کو ایرک کرتے ہیں تو ایریکشن کے دوران آپ کا یہ اسٹیل پلم میں ہونا چاہیے کہ اس کا آپ اس کو سال کریں گے پراپر اور اس کو آپ چاروں سائڈوں سے سپورٹ دیں گے تاکہ یہ آپ کا جو اسٹیل کا جو مین کالم ہے یہ پلم میں ہو تاکہ ادھر ادھر وہ ہلے نہیں. میک شیور دا اسٹیل کور فار آل سائڈز ریمین سیم اینڈ یونیفارم تھروٹ. ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں بہت اہم ہے. یہ ایک کالم ہے، یہ ابھی بھی ریسنٹلی میں نے ایک سائٹ پہ پکچر لیا ہے. یہ انہوں نے پور کی ہے. تو یہ جو ایشو ہے میں جو بار بار بات کر رہا ہوں کلیئر کور کی، یہ ابھی یہ پورنگ ہو گئی ہے، ابھی اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. یا تو اس کو ڈسمینٹل کریں گے یا پھر اس میں اس کو بینڈ دیں گے. تو ابھی اس میں دیکھو اس سائڈ پہ یہ بالکل تقریباً آدھی انچ کا ہے اور اس پیڈ پہ دیکھو تو یہ تقریباً 2.5 انچ کا ہے. تو یہ یہاں پہ یہ جو کارنر ہے یہ بالکل اس میں نہیں آ رہا، میچ نہیں کر رہا اور اس میں کافی ایشوز آ جائیں گے. اس کے بعد جو بیم ہے باقی ابھی جتنا بھی یہ اوپر جائے گا تو اس میں مسئلے ہوں گے. تو یہ ایک اہم چیز ہے جو انجینئرز جب کالم کی اسٹیل کو فکس کرتے ہیں تو اس کو نہیں دیکھتے. تو اب یہ اس کے بعد یہ چونکہ ڈسٹنس وہ بعد میں چینج نہیں کر سکتے. اس ڈرائنگ کی کالم کی جو لوکیشن ہے ڈرائنگ میں سینٹر ٹو سینٹر ڈسٹنس وہ چینج نہیں کر سکتے. وہ کنکریٹ کو صحیح جگہ پہ ڈالتے ہیں لیکن اسٹیل صحیح جگہ پہ نہیں ہے. تو یہ جو اس کا جو اسٹرکچر بیہیویئر ہے وہ کافی چینج ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کور اس کا جو کور ہے یہ آسانی سے گر جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایکسٹیریئر کالم ہے، اگر یہ گر گیا تو اس کا مطلب ہے اس کے رسٹنگ شروع ہو جائے گی تو چند سال بعد اس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے پھر. تو یہ ایک اہم بات ہے جو میں بار بار اس کو وہ کر رہا ہوں سائٹ کے اوپر اور اکثر لوگ اس کو بالکل اگنور کر رہے ہیں. میں جب سائٹ پہ جاتا ہوں تو تقریباً 50-60% کالم ایسے ہوتے ہیں جو آؤٹ ہوتے ہیں. وہ ان کا جو کور ہوتا ہے وہ عجیب سا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں ابھی
جو کلیئر کور کے حوالے سے میں نے کچھ وہ جمع کیے. یہ اس میں کافی وہ ہے سائٹ کے اوپر جب ان سے پوچھے وہ کہتے ہیں یہ بعد میں ٹھیک کر لیں گے. تو بعد میں ٹھیک کرنے کا مجھے نہیں خیال کہ کیسے ٹھیک کریں گے، لیکن ایک ہے ایشو کہ اس سٹیج پہ یہ نیچے سے جو آ رہا ہے یہ مسئلہ، اگر یہ اس سٹیج پہ کور ٹھیک نہ کرے تو اس کے بعد یہ اس کا ٹھیک کرنا یہ پھر یا تو بینڈ دیں گے یا پھر اس کو کرنا پڑے گا، مطلب اس طرح یہ کم ہوگا. یہ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، ایک سائٹ کی پکچر ہے، اس میں شاید آپ کو نظر آ جائے. یہ دیکھیں یہ ایک کالم ہے، اس کی جو یہ سٹیل آپ دیکھ رہے ہیں مین بار بالکل ایچ پہ ہے. اب اس میں جب رنگ ڈالیں گے تو وہ کدھر جائے گا؟ اس کا جو یہ مین بار 2 مین بار ہے وہ بڑی کرٹیکل اس میں ہے. یہ دیکھو یہاں پہ انہوں نے چونکہ نیچے جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ سٹیل کو فکس کرنے سے پہلے توجہ سے اس کی الائنمنٹ اور سینٹر لائن چیک کرنی چاہیے، پھر یہ مسئلہ آئے گا. اب انہوں نے یہ کالم غلط ڈالا ہے تو انہوں نے ابھی بینڈ دیا ہے. یہ تو چلو پلین بیم کے لیول پہ بینڈ دے رہے. بعض لوگ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گراؤنڈ فلور کی سٹیل ہو جاتی ہے، گراؤنڈ کی ٹاپ پہ وہ بینڈ دیتے ہیں. تو یہ ایک ادھر دیکھو یہ اس کا جو کور ہے کلیئر کور، اس میں بھی آگے جب جائے گے تو بالکل ایچ پر ہے یہ کالم. تو یہ جو سائٹس پہ یہ جو مسئلے ہیں یہ انجینئرس کو کافی اس پہ توجہ دینی چاہیے. اب یہ دیکھو یہ جو کلیئر کور ہے بالکل اس میں ہے نہیں کلیئر کور. اب یہ مین بار ایچ پر ہے تو اس میں جب ٹائی ڈالے گا اور اس میں جب رنگ ڈالیں گے تو پھر وہ تو باہر ہی ہوگا، یہاں پہ فلنگ ہوگی. تو اگر ڈیزائنر اس میں کافی محنت کرتا ہے، ڈیزائنر اس کو کافی اس میں کیلکولیشن کرتا ہے اور ایک ایک سری کو بچاتا ہے کلائنٹ کے لیے، اور اتنا محنت کے بعد جب سائٹ پہ یہ حال ہو تو پھر وہ اس میں جو مین رول ہے میجر وہ سپرویژن کا ہے کہ سپرویژن آپ کی صحیح ہو. تو اس میں نہیں اصل میں نے یہ جو سیریز شروع کی ہے سپرویژن کی، یہ میں اس کو فیل کر رہا ہوں کافی کہ جب سائٹ پہ جاتا ہوں تو اکثر کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ بس سٹیل ہو رہا ہے، سٹیل فکس کرے، یہی بس بار ہے 8 بار ہے 8 بار لگا لیے، ٹائی بھی اس میں ہے تو اس میں اور کیا چیک کریں ہم. تو اس میں ٹائی کی اسپیسنگ، کلیئر کور، یہ ساری چیزیں میں جو ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو یہ اس کی ہے کہ میک شیور دا اسٹیل کور فار آل سائڈس ریمین سیم اینڈ یونیفارم تھرو آؤٹ. اسٹیل کا جو کور ہے یہ چاروں سائڈ پہ کالم میں، چونکہ 1.5 انچ کا کور ہوتا ہے، اتنا زیادہ تو ہوتا نہیں ہے، تو اس میں تو گنجائش اتنی نہیں ہوتی. چلو ایک سوتر کا، چلو 2 سوتر، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ 1 انچ کی اس میں اور 1.5 انچ کی اس میں کر لیں. تو یہ ایک اہم بات ہے جو انجینئرس کو فوکس کرنا چاہیے اسٹیل کور کی. اور یہ نیچے سے ہوگا جب آپ اسٹیل وہ کریں گے فکس کریں گے فاؤنڈیشن میں تو اسی سے سینٹر لائن اور یہ آپ چیک کریں گے اور ویریفائی کریں گے، پھر یہ آگے مسئلہ نہیں آئے گا. چیک دیٹ اسپیسر از پراپرلی بانڈڈ وتھ ٹائز فار اسٹیل کور. اچھا سائڈوں کے اوپر آپ نے جو اسٹیل کور ہوتا ہے اسپیسر وہ اس کو بانڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ 1.5 انچ چاروں سائڈ پہ آ جائے. اکثر یہ لوگ پھر زور سے اگر آپ کا کور پورا نہیں ہے تو وہ بینڈ تو دیتے ہیں پورنگ کے دوران، لیکن وہ آپ کا جو مین بار ہے وہ ٹلٹڈ ہوتا ہے، وہ سیدھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے انشور کرنا ہے دوران ایگزیکیوشن. اچھا یہ ڈیولپمنٹ لین وتھ اسٹینڈرڈ ہک ایٹ ٹرمینل اینڈ شوڈ بی ایز پر ڈرائنگز ڈیٹیلز. یہ اصل میں اکثر بیم میں ہوتا ہے، لیکن ڈیولپمنٹ لینتھ کالم میں آپ کو چاہیے فاؤنڈیشن میں آپ کا جو سٹیل ہے کتنا امبیڈ ہونا چاہیے. تو یہ وہی ڈیولپمنٹ لینتھ ہے. ڈیولپمنٹ لینتھ کا مطلب ہے کہ جب آپ کا بار جہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو وہ ختم ہونے کے وقت یہ کنکریٹ میں اس کی جو امبیڈمنٹ لینتھ ہے وہ کتنی ہے. تو اگر اسٹینڈرڈ ہک اس کے ساتھ ہے 90 ڈگری کا یا 180 ڈگری کا تو اس کا الگ کرائٹیریا ہے جنہیں نوٹس میں وہ دیا ہوتا ہے ڈیزائنر نے. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ لین ہے اس کو آپ نے انشور کرنا ہے سائٹ کے اوپر کہ یہ اتنا سٹیل امبیڈڈ ہے کنکریٹ میں. ٹھیک ہے، اور اگر یہ کالم ختم ہو رہا ہے
کسی بیم میں، تو یہ بیم میں کتنا امبیڈ ہو رہا ہے یہ کالم. تو یہ چونکہ کالم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو اس وجہ سے ڈیولپمنٹ لین بھی انشور کرنا ہے اسٹینڈر ہوک کے ساتھ. جب آپ نے ایگزیکیوشن کر لی اور آپ نے اسٹیل فکسیشن ہو گئی، کالم اریکشن ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ نے کیا چیک کرنا ہے؟ اگر اس کے بعد یہ تو ڈیورنگ ایگزیکیوشن آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پوسٹ ایگزیکیوشن میں چند باتیں ہیں وہ ضروری ہے. کنکریٹ شوڈ بی پورڈ بیفور اسٹیل اسٹارٹ رسٹنگ. مطلب کنکریٹ ابھی اس کے بعد جو ایسا ہو کہ آپ اسٹیل اریکشن کر لے اور اس کے بعد مہینوں بعد کنکریٹ کی پورنگ ہو، تو ہونا چاہیے کہ آپ فوراً اس کو کر لیں، کنکریٹ کر لیں. کنکریٹ باٹم اینڈ سائڈ اسپیسر مسٹ بی چیکڈ بیفور فارم ورک فکسیشن. میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی. اب اسپیسر کی بات ہے کہ آخر جو آپ کا ہے کہ آپ فارم ورک شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس کے بعد چونکہ ایکٹیویٹی فارم ورک کی ہے تو اس کو آپ انشور کریں گے. Binding wire should be checked properly at all ties and critical location. اچھا، final dimension should be checked and with tape and recorded. ڈائمینشن آپ نے چیک کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کنکریٹ میں چھپ جائے یہ اسٹیل، اور پھر آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس میں نے کتنی باریں ڈالی ہیں. تو آپ نے باروں کو گننا ہے کہ اس میں کتنی اسٹیل میں نے ڈالا ہے، اور اس کو میجر کرنا ہے پراپر. ڈائمینشن آف اسٹیل شوڈ بی نوٹڈ ان ڈیلی میجرمنٹ بک فار ریکارڈ. اور اسٹیل کی ڈائمینشن کو نوٹ کرنا ہے ڈیٹ کے ساتھ، کیونکہ اس کے اوپر آپ پیمنٹ ہوگی. یہ اسٹیل ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے، ایک میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ اسکلیشن ایک چیز ہے، اس میں ایک آئٹم ہے جو ہم دیتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس میں. تو اسٹیل بھی اس میں ایک آئٹم ہے. اسٹیل ہے، اس میں سیمنٹ ہے، مین پاور ہے، اور بچومن ہے. تو اسٹیل چونکہ اس میں نے ایک ایکٹیویٹی ہے، تو اس میں جو ڈیٹ ہے آپ کی اس کی فکسیشن کی، یہ کنسیڈر ہوگی اسکلیشن کے لیے. تو آپ نے ڈیٹ ضرور نوٹ کرنی ہے کہ مطلب یہ اسی ڈیٹ پہ ہم نے اس کی اسٹیل ڈالی ہے، تاکہ پھر اسکلیشن میں ایشو نہ ہو. اسکلیشن کا تعلق جو ہے چونکہ منتھس کے ساتھ ہے اور ریٹ کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے منتھ اس میں جو ڈیٹ ہے وہ کافی ضروری ہے. فائنل ڈائمینشن شوڈ بی چیکڈ وتھ ٹیپ اینڈ ریکارڈڈ. ڈائمینشن آف اسٹیل شوڈ بی نوٹڈ ان ڈیلی میجرمنٹ بک فار ریکارڈ. آل مڈ ڈسٹ شوڈ بی واشڈ آؤٹ آف کالم بیمس. یہ ایک اہم بات ہے کہ جب آپ اسٹیل لگا لے کالم میں، بیم میں، یا اس میں فاؤنڈیشن میں، تو اکثر مٹی نیچے گئی ہوتی ہے ورکرز سے، یا کوئی بارش ہو گئی اس میں بہہ گیا یا کوئی، تو وہ مٹی آپ نے صاف کرنی ہے، واش آؤٹ کرنی ہے فارم ورک لگانے سے پہلے. اگر آپ نے ایک دفعہ فارم ورک لگا لیا پھر اس میں اکثر وہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بعض مٹی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ وہ مٹی آپ واش آؤٹ کر لیں، صفائی کر لیں. فوٹوز آپ لے لیں، فوٹوز اور شارٹ ویڈیو بنا لیں تاکہ ریکارڈ رہے اس میں، اور اس میں کوئی وہ ایشو نہ ہو. یہ وہ اہم باتیں ہیں جو میں نے وہ کی ضروری سمجھی آپ کے لیے. اوکے، thank you so much for watching this and we will continue this series. میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے ہر اس کے اوپر چند باتیں کروں انجینئرس کے لیے، اور میں کچھ ویڈیوز بھی بناؤں گا اس کی سائٹس کی، کیونکہ آج کل جو کوالٹی کنٹرول ہے اس کے اوپر بہت کم توجہ دی جا رہی ہے، اور مطلب سائٹ کے اوپر کافی مسئلے آ رہے ہیں. تو میں ہر ایکٹیویٹی کو اس کے بعد جو ہے نا کنکریٹ ہے، فارم ورک ہے، اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. تو یہ سیریز انشاءاللہ جاری ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے کم از کم ایک ویڈیو اپلوڈ کروں اور بنا لوں. کوئی ایک ریکمنڈیشن ہو کسی کی، مطلب ہمارے سینئرس کی، اور کوئی مطلب کوئی بندہ جو باہر لوگ کام کر رہے ہیں دبئی میں اور یو ایس اے میں یا سعودیہ میں، وہاں چونکہ کوالٹی کنٹرول ایشورنس کافی وہ ہے، کنٹرولڈ ہے اور کافی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو ان کی اچھی ریکمنڈیشن بھی ویلکمڈ ہوگی اور میں اپریشیٹ کروں گا. میرا ای میل ایڈریس اس میں گیون ہے engrzarif@gmail.com، اور مجھے جو بھی ریکمنڈیشن ہے وہ میں ویلکم کروں گا، اپریشیٹ کروں گا، تاکہ ہم مطلب جو سائٹ کے اوپر کوالٹی کنٹرول ہے اور ایگزیکیوشن ہے اس میں فریش انجینئرس کی اور جنا سائٹ انسپیکٹر کی ہم اس کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکیں، اور ہمیں مطلب کوالٹی کنٹرول میں یا اس میں ایگزیکیوشن میں کوئی ایشو نہ ہو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.